السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے 5 پارے تراویح میں مکمل ہو گئے۔ ہمارا دوسرا پارہ چل رہا ہے اور دوسرے پارے کا تیسرا پاؤ بلکہ چوتھا پاؤ۔ آج جو بتانا ہے وہ اللہ پاک نے چوتھے پاؤ میں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً۔ اللہ پاک نے وَعَلَى الْوَالِدِ مِثْلُ ذَلِكَ کہ اگر دودھ پلانا بچے کو شریعت مطہرہ نے 2 سال اس کی مدت متعین فرمائی ہے، یعنی 2 سال عورت پر لازم ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، یہ اس کا حق ہے، اور والد پر بیوی کا نان نفقہ اور خرچہ ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے مثلاً یہ دودھ بچے کو ناموافق ہے، اس کی صحت کے لیے مضر ہے، تو پھر والد کسی اور خاتون کا انتظام کر سکتا ہے۔ آج تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سہولتیں ہیں کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے یا ان کی عمر کے تناسب سے ایسے دودھ بازار سے میسر ہیں جو ان کے لیے مفید ہیں۔ پہلے زمانوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، تو جب پہلے زمانوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو پھر لوگ کسی اور خاتون کا انتظام کر لیتے تھے جو بچے کو دودھ پلائے۔ عرب میں تو یہ عام تھا، اس سے اجرت طے کر لیتے تھے کہ بھی ہم آپ کو یہ اجرت دیں گے۔ پھر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، اب بیوی عدت کے اندر یعنی جب تک وہ عدت میں ہے اور شوہر کے خرچے پر ہے تو وہ بچے کو دودھ پلائے گی، اور جب عدت پوری ہو جائے پھر شوہر پر یہ حق ہے کہ جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے اس وقت تک اس بچے کا خرچہ دودھ کے حوالے سے اس خاتون کو دے گا۔ اب ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی بچہ تو دونوں کا ہے، باپ کا بھی ہے ماں کا بھی ہے، لیکن قرآن پاک نے بچہ والد کا کہا ہے، والد کا، تو لہٰذا یہ ذمہ داری والد پر ہے، اور پھر کماتا والد ہے، نان نفقہ والد کے اوپر ہے، والدہ کے اوپر نہیں ہے، تو اس لیے اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ میں دودھ پلاتی ہوں لیکن اس کی اجرت زیادہ مانگتی ہے، تو پھر والد کو حق حاصل ہے کہ وہ باہر سے کسی خاتون کا انتظام کر لے، اور والدہ سے بھی یہ کہا گیا کہ مناسب اجرت کے ساتھ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ لیکن اگر ضرورت اس بات کی ہے کہ بچہ کمزور ہے، مزید اس کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2.25 سال 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے۔
اور یہاں یہ بات بھی سمجھیں کہ اس عمر میں 2 سال کی عمر میں اگر کوئی بچہ کسی خاتون کا دودھ پیتا ہے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ اگر اس عمر کے بعد مثال کے طور پر کسی نے شرارت کر دی، شرارت کیا کی کہ 2 میاں بیوی کو نکاح ہو جانے کے بعد کسی خاتون نے مغالطے میں دودھ پلا دیا، یعنی کسی برتن میں دودھ نکالا اور کہا کہ یہ پی لو، پلا دیا، اس کے بعد ان سے کہا کہ بھئی میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا، ہم دونوں تو تم تو بہن بھائی ہو گئے، تو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ اس عمر میں پلانے کا اعتبار نہیں ہے۔ 2 سال کی عمر میں ہی اگر دودھ پلایا گیا تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، اگر اس کے بعد دودھ پلایا گیا تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اگلی آیات میں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، وہ عورتیں جن کے شوہر انتقال کر جائیں تو ان کے لیے عدت اللہ پاک نے 4 مہینے 10 دن متعین فرمائی ہے۔ اگر چاند رات کو یعنی اسلامی تاریخ کو 1 کو کسی شخص کا انتقال ہوا تو پھر اس کی جو بیوہ ہے وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے عدت گزارے گی، یعنی مہینہ 30 کا ہوگا تو 30، 29 کا ہوگا تو 29، اس طرح سے 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ لیکن اگر اسلامی تاریخ میں 1 میں انتقال نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد کسی تاریخ میں انتقال ہوا تو پھر ہر مہینہ 30 دن کا شمار ہوگا، اور جب ہر مہینہ 30 دن کا شمار ہوگا تو پھر 130 دن 130 دن جب پورے ہوں گے اور وہ وقت آئے گا جس وقت انتقال ہوا تھا تو اس خاتون کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اب 4 مہینے 10 دن تک یہ خاتون جو ہے یہ عدت میں رہے گی، سوگ میں رہے گی۔ اگلی آیات میں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، ایک رکوع بعد جب عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وراثت کے احکام نہیں اترے تھے تو اس وقت حکم یہ تھا کہ ایسی عورت جو ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ شوہر کے گھر میں 1 سال تک رہے گی۔ 1 سال عدت ہوتی تھی، 1 سال بھر وہ عدت گزارتی تھی اور شوہر کے گھر میں رہتی تھی۔ اس کا نان نفقہ اخراجات وہ شوہر کے ذمے اس کے ترکے میں سے اس کی وراثت میں سے پورے کیے جاتے تھے۔ لیکن پھر اللہ پاک نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور دوسرا حکم آ گیا کہ جب اللہ پاک نے عورت کے لیے وراثت کے احکامات دے دیے کہ عورت جو ہے اسے شوہر کی وراثت میں اگر اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، تو پھر اسے شوہر کے کل مال میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو اب ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن شوہر کے گھر میں رہے گی۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد شوہر کی وراثت سے جو اسے حاصل ہوا ہے، مکان حاصل ہوا ہے، فلیٹ حاصل ہوا ہے، زمین حاصل ہوئی ہے، روپیہ پیسہ حاصل ہوا ہے، اس سے وہ اپنا الگ انتظام کرے گی۔ اب وہ جو سال والا تھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ عورت جو ہے
جو 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اس عدت کے دوران پیغام نکاح اس کو دینا صحیح نہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں ہے خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن، ان آیتوں میں کہ ایسی جو عورتیں ہیں جو شوہر کے انتقال کی عدت گزار رہی ہیں، انہیں کھلے لفظوں میں پیغام نکاح دینا کہ بھئی تم عدت پوری کر لو، اس کے بعد میں تم سے نکاح کروں گا، یا اس سے بات چلانا یا اس سے وعدہ لینا، یہ صحیح نہیں۔ ہاں، اشارے کنائے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی میرا ارادہ ہے کہ میں کوئی اچھی سمجھدار نیک خاتون جو ذرا ایسی ہو، میچور ہو، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے دبے الفاظ میں تذکرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کھل کر اس کو پیغام نکاح دینا صحیح نہیں۔ جب عدت پوری ہو جائے پھر شریعت مطہرہ کی طرف سے اس عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ خود اپنے نکاح کا انتظام کر سکتی ہے، کوئی اور شخص بھی کھل کر کے اس کو پیغام نکاح دے سکتا ہے اور اسے نکاح کر سکتا ہے۔ اب یہ جو عدت گزارے گی تو اس عدت کے دوران اس کو زیب و زینت اختیار کرنا صحیح نہیں۔ مہندی لگانا، سرما استعمال کرنا، تیل لگانا، شوق کلر کے نئے کپڑے پہننا اور میک اپ کرنا، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طرح گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے جائز نہیں۔ اگر ضرورت کے لیے علاج معالجے کے لیے جانا ہے تو رات یہیں آ کر کے گزارنی ہوگی اسی گھر میں، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے خلاف کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور یہ عدت جیسے اس کے لیے یہ عدت ہے، ایسے ہی سخت عدت ہے اس عورت کے لیے جس کو طلاق بائنہ ہو جائے یا طلاق ثلاثہ یعنی 3 طلاقیں ہو جائیں، اس کے لیے بھی یہی سختی ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار نہ کرے، گھر سے باہر نہ جائے۔ تو اللہ پاک نے یہ احکامات یہاں عدت کے بیان کیے ہیں ان عورتوں کے لیے۔ لیکن جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور جس کو طلاق بائنہ ہو جائے یا 3 طلاقیں ہو جائیں یا طلاق رجعی ہو جائے تو اس کی عدت 3 ایام ہیں۔ جب 3 ایام گزر جائیں گے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور اس سے پہلے فرمایا ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نمازوں کے اوقات متعین کیے ہیں، ان اوقات میں نماز ادا کی جائے۔ فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 نمازیں پڑھنا، یعنی کہ نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں پڑھنا صحیح نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ خاص طور پر جو صلاۃ وسطی ہے اس کا بہت اہتمام کریں، اور اللہ کے نبی سے فرمایا گیا کہ اگر آپ میدان جنگ میں ہیں، جہاد میں ہیں، تو پھر بھی آپ صلاۃ وسطی کا خیال کریں۔ اب صلاۃ وسطی کون سی ہے؟ عصر کی نماز، جس سے پہلے 2 نمازیں دن میں ہیں، فجر کی اور ظہر کی، اور 2 نمازیں رات میں ہیں، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی، اور عصر جو ہے یہ دونوں کے بیچ میں ہے، 2 رات میں 2 دن میں،
ان کے بیچ میں درمیان میں عصر کی نماز ہے، اور عصر کی نماز کی تاکید اس لیے بھی زیادہ ہے کہ حدیث شریف میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت رات والے فرشتے آتے ہیں اور دن والے فرشتے جاتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ عموماً یہ مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی اس موقع پر، یعنی اس وقت میں خوب گاہکی کا رش ہوتا ہے، سمیٹا سمیٹی کی ہوتی ہے، تو آدمی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور ابھی میں پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، تو قضا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو فرمایا کہ نماز تو ہر ایک کا ہی خیال رکھا جائے، لیکن اس نماز کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ اگلی آیات میں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ ان آیات کا پس منظر جو احادیث میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک کسی بستی میں، علاقے میں، شہر میں طاعون پھیل گیا، اور طاعون یہ ایسی بیماری ہے جس سے بڑی تعداد میں اموات ہو جاتی ہیں، بڑی تعداد میں، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ایک دن میں اموات ہو جاتی ہیں۔ تو جب اس علاقے میں طاعون پھیلا تو 10,000 لوگ، پورے علاقے کے لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، وہ سب نکل کے یہاں سے بھاگ گئے، حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ اگر یہاں رہیں گے تو طاعون کی وجہ سے ہم سب مر جائیں گے، تو پورا شہر، علاقہ یہ چھوڑ کر، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، سب دوسری جگہ پہاڑوں کے درمیان میں جو کشادہ جگہ ہوتی ہے وہاں جا کر کے انہوں نے اپنی بستی لگا لی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتے نے آ کر کے آواز لگائی۔ علماء نے لکھا، قرآن میں تو یہ ہے فقال لهم اللہ موتوا، اللہ پاک نے فرمایا مر جائیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام براہ راست تھا یا فرشتے کے ذریعے سے تھا؟ احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آ کر کے بستی کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا، یعنی جہاں یہ پہاڑوں کے درمیان میں 10,000 کا مجمع کوئی تھوڑا تو نہیں ہوتا، انہوں نے آواز لگائی، یہ سب مر گئے۔ اب جب مر گئے تو قرب و جوار کے لوگوں کو پتہ چلا، تو وہ آئے، انہوں نے دیکھا، تو اب سب حیران کہ پورا شہر مرا پڑا ہے، اب ان کی تدفین کیسے ہو؟ ایک آدھ ہو تو چلو۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جیسے کیسے بھی ہوگا، ارد گرد دیوار جو ہے، دو طرف تو پہاڑی تھے، دونوں باقی جگہوں میں دیوار کھینچ دی، اور دیوار کھینچ کے ان کو یہیں چھوڑ دیا کہ بھئی ان کو، اتنوں کو، 10,000 یا اس سے زیادہ لوگ، ان کو کہاں لے کے جائیں، کیسے دفن کریں؟ تو جب ان کو یہاں چھوڑ دیا تو ان کے جسم گل گئے، سڑ گئے، اور ہڈیاں بکھر گئیں، اور عجیب اللہ کا کرنا، بہت ایک عرصے کے بعد جب ہڈیاں بھی ختم ہونے کی تھیں، ایک اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام، وہ جب یہ گزرے، انہوں نے دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہیں اللہ پاک نے وحی کے ذریعہ سے بتلایا کہ اس طرح سے یہ موت سے ڈر کر کے بھاگے تھے، بچنے کے لیے کہ یہاں آ کر کے بچ جائیں گے وہاں سے، طاعون سے۔ تو ہم نے انہیں یہ بتانے کے لیے کہ بھئی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو کے، حتیٰ کہ بند قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ، موت تو وہاں بھی آئے گی، موت سے تم نہیں بھاگ سکتے، موت سے فرار نہیں ہے۔ آتا ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو
ایک شخص باہر آیا، وہ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے گھورنے لگا تو ایک صاحب ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے. انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ مہربانی کریں، مجھے فلاں جنگل بیابان میں ہواؤں کے ذریعے سے چھڑوا دیں. فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ وہ سامنے صاحب کھڑے ہیں، وہ مجھے گھور رہے ہیں، مجھے خوف آ رہا ہے ان سے. تو اللہ پاک نے حضرت کو تو ہوا پر حکومت دی تھی. حضرت نے ہوا سے فرمایا کہ بھائی اسے وہاں پہنچاؤ. جب اسے وہاں پہنچایا گیا تو حضرت پہچان گئے، اور وہ تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام. وہ جو گھور رہے تھے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے. اس کو وہاں پہنچا دیا تو حضرت نے دوبارہ بعد میں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میاں تم خام میں آ کر کے ہمارے ایک آدمی کو گھور رہے تھے، کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے، اس کی موت تو فلاں جگہ تھی اتنی دور، اور یہ بیٹھا یہاں ہوا تھا اور موت کا وقت قریب ہو گیا تھا، تو میں اس کو گھور رہا تھا کہ تم اپنی جگہ پہ جاؤ، جہاں جا کر کے تمہاری روح نکالنی ہے، تم یہاں بیٹھے ہو مزے سے. تو اس نے اس لیے گھور رہا تھا، اور اس نے آپ سے مدد حاصل کی اور فوراً وہاں پہنچا. تو موت سے انسان نہیں بھاگ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا طاعون جہاں بھی پھیل جائے، فرمایا وہاں سے نہ بھاگو، طاعون سے نہ بھاگو. اور باہر کے لوگوں کو یہ فرمایا کہ تم وہاں نہ جاؤ. جو باہر ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وہاں نہ جائیں، اور جو وہاں ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ بھاگیں نہیں. دیکھیں شریعت مطہرہ کے ہر کام میں کتنی حکمت ہے. اگر بھاگنے کی اجازت مل جاتی، جو تندرست تھے، مالدار تھے، وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے سواری پکڑ، یہ کر وہ کر نکل جاتے، بھاگ جاتے. اور جو بیچارے غریب ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، بیمار، ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ تو ویسے ہی مر جاتے، اور ان کی دیکھ بھال، ان کی خدمت کون کرتا؟ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ وہاں ہیں وہ نہ بھاگیں، اور فرمایا جو اس وبا میں انتقال کر جائیں گے اللہ انہیں شہید کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ ایک لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، اور شام میں ایک بستی امواس تھی، وہاں طاعون پھیل گیا اور بہت شدید پھیلا. اس سے بہت سارے صحابہ کرام اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں پتہ چلا کہ بھئی وہاں تو طاعون پھیلا ہوا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رک گئے اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کیا جائے. اتفاق کے جو صحابہ کرام ساتھ تھے ان میں سے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس حوالے سے معلوم نہیں تھی. تو کچھ صحابہ کرام نے تو مشورہ دیا کہ ہم جانا چاہیے، اور کچھ نے کہا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نہیں جائیں گے. اور غالباً حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کیا امیر المومنین آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کاش کہ یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا، تم تو دانا آدمی ہو. ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. ہم کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ ہم نہیں بھاگ سکتے. ابھی وہیں تھے کہ بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وہ پہنچے تو انہوں نے آ کر کے حضور کا ارشاد سنایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جگہ طاعون پھیلا ہوا ہو تو وہاں نہ جائیں،
اور وہاں کے لوگ نکل کے نہ بھاگیں، تو پھر تو سب مطمئن ہو گئے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے نبی جب وہ یہاں سے گزرے دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے وحی کے ساتھ حضرت کو بتلایا گیا۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، آپ قدرت رکھتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، ان کو زندہ کر دیں، ان کو زندہ کر دیں۔ اللہ پاک نے حضرت حزقیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ دیوار کے پاس کھڑے ہو کر ان کو مخاطب کریں اور ان کو مخاطب کر کے کہیں کہ اے ہڈیو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ اللہ کے حکم سے۔ حضرت نے اس طرح سے مخاطب کر کے فرمایا تو ہڈیاں میں حرکت ہوئی اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو کر کے ملنا شروع ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اب ان سے کہو کہ اے ہڈیو، اللہ کے حکم کے ساتھ اپنا گوشت اور کھال اختیار کرو۔ تو دیکھتے کہ دیکھتے ہی ان کے اوپر گوشت اور وہ کھال چڑھنا شروع ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اب ان سے کہو کہ اللہ کے حکم کے ساتھ روحیں تمہارے جسموں میں منتقل ہو جائیں۔ بس یہ فرمایا تو سب کھڑے ہو گئے اور آنکھیں ملنے لگے اور سبحانک لا الہ الا انت یہ کہنے لگے کہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف حذر الموت، اور وہ ایک دو نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ علماء نے لکھا کہ یہ جو الوف کا لفظ ہے عربی میں، اس سے کم از کم جو تعداد ہے وہ 10,000 ہے، اس سے بھی زیادہ مراد ہے۔ تو فرمایا کہ وہ وہم الوف حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، سب ختم ہو گئے۔ ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس چیز کا ذکر ہے۔ اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دو؟ جب یہ آیتیں اتری تو 3 طرح کے لوگ پیدا ہو گئے۔ ایک تو یہودی اور منافق، جنہوں نے یہ کہا کہ ان کے اللہ غریب ہو گئے، ہم مالدار ہیں، ہم سے اب ان کا رب جو ہے وہ قرض مانگنے لگا، جیسا کہ اللہ پاک نے 4 پارے میں ذکر کیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو ایک نے تو یہ کہا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے ان آیات کے بعد بخل اختیار کر لیا، انہوں نے کہا کہ ہم خرچ نہیں کریں گے۔ اور تیسرا جو مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، تو انہوں نے خوب دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو اللداح رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کیا فرما رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے تم کسی کو قرض دیتے ہو اس کی واپسی یقینی ہوتی ہے، کچھ بھی ہو وہ تمہیں مل کے رہتا ہے، تو اس طرح جو ہمارے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدل تمہیں مل کے رہے گا اور تمہارا ہی فائدہ ہے، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں۔ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، ہاتھ بڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، ابو اللداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے پاس اس وقت کل کائنات 2 باغ ہیں، 2 باغ ہیں، میں دونوں باغ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔
آپ نے فرمایا کہ ایک اپنے پاس رکھ لو اپنے اہل و عیال کے لیے اور ایک اللہ کے راستے میں. تو فرمانے لگے یا رسول اللہ ٹھیک ہے، میں پھر اللہ کے راستے میں وہ باغ دیتا ہوں جس میں کھجوروں کے 600 درخت ہیں. یعنی وہ باغ جو اس وقت بہت قیمتی ہے اور 600 کھجوریں کا درخت ہیں اس میں، یا رسول اللہ میں وہ دیتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا واہ 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 واہ. فرمایا ابو الدہ نے بہت اونچا سودا کر لیا، بہت اونچا سودا کر لیا. جب گھر آئے تو آ کر کے بیوی کو بتایا تو بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی. کہنے لگی کہ آپ نے تو بہت اونچا سودا کر لیا. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے کہ جب انہیں پتہ چلتا کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے تو فوراً جو کچھ ہے پیش کر دیا. اگلی آیات میں وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے. ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل پر ایک بادشاہ تھا ظالم جالوت، اس نے قبضہ کر لیا. جب اس نے قبضہ کر لیا اور شام پر بھی قبضہ کر لیا تو اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ ان سے یہ قبضہ واپس لیں. وقال لهم نبیہم، تو قوم نے کہا نبی سے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ مل کر کے لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہم میں سے کسی ایک کو سربراہ بنائیں، ایک کو سربراہ بنا دیں، بادشاہ متعین کر دیں، اس کی ماتحتی میں ہم لڑیں گے. تو نبی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں متعین تو کر دیتا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ پھر تم بھاگ جاؤ اور کہو کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو حضرت نے ان میں جو متعین کیا تو وہ حضرت طالوت کو متعین کیا. بسطۃ فی العلم والجسم، وہ ماشاءاللہ ڈیل ڈول قد و قامت بھی خوب تھا اور علم بھی خوب تھا. تو انہیں بادشاہ متعین کر دیا. اب جب انہیں بادشاہ متعین کر دیا تو یہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے یا ویسے کوئی ملی بھگت ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم ہے. کہا کہ اس کی کوئی علامت؟ کہا علامت اس کی یہ ہے کہ وہ جو نبیوں کا ایک صندوق چلا آ رہا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات اور نبیوں کے تبرکات، وہ ایک صندوق میں عصا، کپڑے، اس طرح کی، وہ ایسا بابرکت تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتا، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل میں چلتا رہا. تو جب جالوت نے انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو وہ یہ صندوق بھی اٹھا کر کے لے گئے، اور اس صندوق کی برکات تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کو واپس لینا منظور ہوا اور وہ اس صندوق کی بڑی حفاظت کرتے تھے، اب جب واپس لینا مقصود ہوا تو یہ صندوق جس شہر میں وہ رکھتے وہاں کوئی وبا پھیل جاتی. پہلے تو سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر وہ جب ایک شہر میں پھیلی تو انہوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، صندوق کو نکالا تو وہاں وبا ہٹ گئی، دوسرے میں چلی گئی. تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ وبا صندوق سے پھیل رہی ہے. اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ صندوق تو ہمیں موافق نہیں آ رہا، اس سے تو جان چھڑاؤ. انہوں نے ایک بیل گاڑی پر اسے لاد دیا اور بیل گاڑی کو شہر سے نکال دیا. اللہ نے 2 فرشتے متعین فرما دیے، وہ بیل گاڑی کو دھکیلتے دھکیلتے حضرت طالوت کے دروازے پر لے آئے. جب وہ حضرت طالوت کے دروازے پر آ گیا تو قوم کو یقین ہو گیا اس بات کا کہ
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے بادشاہ سپہ سالار متعین کیے گئے ہیں یہ ٹھیک ہیں، انہی کے ذریعے سے اللہ ہمیں فتح نصیب فرمائیں۔ اب ادھر لشکر تیار ہو گیا ایمان والوں کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ حکم ملا، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا کہ اللہ تعالیٰ اب تمہاری آزمائش کرنے والے ہیں۔ جب لشکر نکلا، اور لشکر لاکھ سے اوپر تعداد تھی، لاکھ سے اوپر تعداد تھی، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اب تمہاری آزمائش کرنا چاہ رہے ہیں۔ آزمائش کیا؟ گرمی کا زمانہ، سخت اور پیاس، تو کہا آگے ایک نہر آئے گی پانی کی، تو آپ اس سے پانی پیئیں گے نہیں، کوشش کریں کہ برداشت کریں، لیکن اگر کوئی بہت ہی زیادہ ضرورت پڑ جائے تو ایک چلو پانی کا لے کے پی لے، بس منہ گیلا کرنے کے لیے۔ اب جب چلے نکلے تو قوم پیاس سے برا حال، جیسے ہی نہر دیکھی، نہ او دیکھا نہ تاؤ، کود پڑے۔ اب خوب پانی پیا، خوب پانی پیا۔ اب اللہ کا حکم، نبی کی تعلیمات پیچھے وہ نظر انداز، لیکن کچھ لوگ ایسے رہے مضبوط جنہوں نے پیا نہیں، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت تھوڑا سا، جتنا نبی نے کہا تو اتنا پی لیا۔ جنہوں نے تو خوب پیٹ بھر کے پیا تھا، انہوں نے کہا بھئی ہماری تو بس، ہم تو آگے نہیں جا سکتے۔ اور جنہوں نے نہیں پیا یا تھوڑا پیا، انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں۔ جب آگے جا کر کے ان کو گنا تو 313 لوگ بچے، لاکھ میں سے، اور بلکہ کئی لاکھ میں سے 313 لوگ بچے صرف۔ اب جب 313 بچے تو اس وقت بھی ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بعض دفعہ تھوڑے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زیادہ پر غلبہ حاصل کر لیتے۔ اب جب یہ 313 چلے تو اللہ کا کرنا، آگے حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی بعد میں بنے، اس وقت اللہ کے نبی نہیں تھے، بادشاہ نہیں تھے، وہ بھی تھے، ان کو بھی ساتھ، وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ تو جب آگے چلے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر لے لیا، اور یہ جو جالوت بادشاہ تھا جس سے مقابلہ ہوا، اس نے سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، صرف پیشانی کی جگہ یا آنکھیں تھوڑی سی کھلی ہوئی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نشانہ لے کر پتھر مارا تو وہ پتھر نہ تھا بلکہ کلاشن کی گولی تھی، اس سے جالوت کا بھیجا اڑ گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب وہ ڈھیر ہوا تو پوری فوجیں ان کی بھاگ گئیں، تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو غلبہ عطا کر دیا۔ اگلی آیات میں تیسرا پارہ، ٹائم ہو گیا میرا خیال، باقی پھر انشاءاللہ کل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔ کل انشاءاللہ تیسرا پارہ مکمل اور چوتھا پارہ بھی انشاءاللہ آدھا تک اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔